نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو رب ذوالجلال نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا جسے دیکھ کے لوگ اس کا کلمہ پڑھتے رہے۔ نبیوں کے معجزے ان کی کتابوں کے علاوہ تھے، کتابیں رہنمائی کے لیے تھیں، صاحب رہنمائی کے لیے تھے، معجزے اور تھے۔ مثلا صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلی، یہ معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ڈنڈا سانپ بن گیا، جادوگروں کے سانپوں کو ہڑپ کر گیا، یہ معجزہ تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے معجزات جن کو حصی میریکلز، حصی معجزات کہا جاتا ہے، وہ تو ان گنت ہیں، لیکن سرکار نے خود جو فرمایا کہ میرا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، فَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، فرمایا میرا قرآن ہی میرا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا جسے قرار دیا وہ یہ قرآن ہے، اور یہ واضح طور پر ڈیفرنس ہے باقی انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ میں۔ جو سب سے بڑا معجزہ ہے کہ باقی کے معجزات حصی ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام کا معجزہ عقلی ہے، حصی معجزہ سمجھ تو جلد آتا ہے، بندہ متاثر جلد ہوتا ہے کہ دیکھو پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے، دیکھو بے جان لکڑی نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا، سانپ بن گئی، لیکن وہ جب تک حواس کے سامنے ہو معجزہ ہوتا ہے، اور جب ہٹ جائے تو پھر معجزہ ختم ہو جاتا ہے، صرف اس کی خبر باقی رہ جاتی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے جنہیں کچھ وقت کے لیے انسانیت کی رہنمائی کا نظام دیا، انہیں وقتی معجزے دیے، اور جنہیں ختم نبوت کا تاج پہنایا انہیں معجزہ بھی ہمیشہ کا عطا فرمایا۔ قرآن مجید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معجزہ ہے، جو عقلی ہے، جو کبھی بھی بوسیدہ نہیں ہوتا، جو کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی آج معجزہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا آج معجزہ نہیں، لیکن قرآن کل بھی معجزہ تھا، قرآن آج بھی معجزہ ہے۔